اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ الفاتحہ۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، آج ہم سورہ فاتحہ کی اہمیت، عظمت اور اس کے مقاصد پر گفتگو کریں گے، یعنی میرا آج کا عنوان ہے سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے، آج ہم اسے مختلف انداز سے سمجھتے ہیں۔ 2-3 مختلف انداز آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلی بات جو بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اس سورہ کو شروع میں کیوں رکھا گیا۔ دیکھیے، ہم دن رات میں 5 وقت کی صلاۃ ادا کرتے ہیں، اور ہر صلاۃ میں کی ہر رکعت میں ہم جو ہے اس سورہ کو دہراتے ہیں۔ تو ایسی کیا بات ہے اس سورہ کے اندر، آج ہم تھوڑا سا اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو پہلی بات جو میں نے کہی کہ بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اس سورہ کو شروع میں کیوں رکھا گیا۔ حالانکہ چھوٹی صورتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو 30ویں پارے میں سب کی سب موجود ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ جو ہے کوثر ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، بے شمار ایسی سورہ ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کریم کی جو ابتدا ہے وہ سورہ الفاتحہ سے ہو رہی ہے۔ تو ایک یہ بات کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع میں رکھا۔ اگرچہ کچھ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے افتتاح کرنے والی صورت ہے، تو اگر افتتاح سے اس کی مراد ہم لیتے ہیں تو پھر اگر سورہ بقرہ شروع میں ہوتی تو وہ بھی افتتاح کرنے والی صورت ہوتی۔ تو پھر ایسا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں رکھا، اور ایسی سورہ کے اندر کیا بات ہے کہ بار بار ہم اس چیز کو ہر صلاۃ میں دہرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ غور طلب کرنے والی بات ہے۔ دوسری چیز کہ پھر صلاۃ میں اللہ کریم ہم سے بار بار اس کو ریپیٹ کیوں کروا رہے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں، میں سمجھ پائی ہوں کہ اللہ کے ساتھ کیا گیا ایک بڑا پیارا عہد ہے یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد۔ اور عہد کیا ہوتا ہے ناظرین، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یاد دہانی، بار بار ایک چیز اللہ کے ساتھ آپ نے قول و اقرار کر لیا، آپ ایک چیز کے اوپر راضی ہو گئے، اب یہ جو چیز ہے یہ عہد کہلا رہی ہے۔ تو یہ عہد اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہر رکعت میں یاد دلا رہے ہیں، جس کی بار بار یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اور بار بار کس چیز کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہوتی ہے؟ یاد دہانی اس چیز کی بار بار کروائی جاتی ہے ناظرین جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو، اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، ہم صلاۃ فجر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ عہد ہمارے آنکھوں کے آگے سے شاید اوجھل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صلاۃ ظہر میں اس چیز کو دوبارہ یاد دلاتے ہیں۔ صلاۃ ظہر کے بعد پھر ہم دنیاوی مشاغل میں جو ہے وہ مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ پھر صلاۃ عصر میں ہمیں یاد دیں۔ تو پورا دن جو ہے فجر سے لے کر عشاء تک اس عہد کو ہر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھ سے کوئی عہد کیا ہے، دیکھو اس عہد کو بھول نہ جانا۔ وہ عہد کیا ہے اسے ہم بعد میں کھولیں گے، لیکن جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ ایک عہد ہے،
ایک ایسا عہد جسے بار بار یاد دلانا از حد ضروری ہے، تاکہ ہم مسلمانوں کی نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ عہد اوجھل نہ ہو جائے، کہیں ہم بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات تو عہد کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی. دوسرا، ہم ایک اور زاویے سے ہم اسے دیکھتے ہیں. اس کی تشریح اور تفسیر بالکل آخر میں ہم یہاں کریں گے. سب سے پہلے جو ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صورت میں نے جب بھی پڑھی، جتنی بار بھی پڑھی، ہمیشہ ایک نئی صورت، ایک نئی ڈائمنشن لے کر میرے سامنے آئی ہے. جیسے کبھی عہد بن کر آ رہی ہے، کبھی بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے طور پر آ رہی ہے، کبھی مجھے جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے میری بندی تو بھول گئی ہے اپنے رب کو. اپنا محاسبہ کر، کیا عہد کیا ہے تو نے اپنے رب کے ساتھ، کیا وعدہ کر چکی ہے تو اپنے رب کے ساتھ. تو کبھی اپنا محاسبہ کروانے کے لیے یہ سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم ایک اور اہم بات یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور اہم بات جو اس سورہ پر غور کرنے کے نتیجے میں میرے سامنے آئی ہے کہ دیکھیے، کسی چیز پر عمل ہم جب کرتے ہیں جب ہمارے پاس اس کے بارے میں علم موجود ہو. اگر علم موجود نہ ہو تو ہم عمل کرنے سے ذرا کتراتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب اس سورہ پر میں نے غور کیا تو بڑی میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پورا ربط بنایا ہے. جیسے کہ شروع کی آپ آیتیں لے لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسم پر مشتمل ہے. یہ ایک نالج اللہ دے رہا ہے آپ کو، یہ ایک نالج اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم کس کے لیے، رب کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے. ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نالج دے رہے ہیں. نالج دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایکشن کی طرف لے کر آتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایکشن کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کی مرکزی آیت پر آپ غور کیجیے. مرکزی آیت بڑا خوبصورت ایگریمنٹ ہے جو اوپر میں نے ابھی آپ سے بات کی. ایک سرسری سی ایک بات میں یہاں پر اس کے بارے میں ایگریمنٹ کی بیان کریں، کھول کر ہم اس کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس پر ڈسکس کریں گے. تو ایک ایگریمنٹ کی بات کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مرکزی آیت پر آپ اس کی غور کیجئے. تو آپ کو اللہ نے پہلے ایک نالج دی اور اس کے بعد پھر ایگریمنٹ ہے اور اس کے بعد پھر ایکشن کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ ہمیں نالج ملی، کیا ملی؟ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. جب اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو پھر ہم نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا. کیا کیا ایگریمنٹ؟ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اور جب ہم نے یہ ایگریمنٹ کر لیا تو جب ایکشن شروع ہوا، ہم نے اللہ سے کہا کہ اب ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اب جو ہے تم ہمیں اس راستے پر. تو جب ہم نے ایگریمنٹ کر لیا تو اب ہم ایکشن کی طرف آتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. اسی ایگریمنٹ، ایکشن اور نالج والی بات کو ہم مزید آگے لے کر اگر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو دیکھیے جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ناؤن بیس ہوتے ہیں اور ایک ورب بیس ہوتے ہیں. ناؤن بیس جو جملہ ہوتا ہے اسے ہم جملہ اسمیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی خاص بات ہے. وہ خاص بات کیا ہے؟ کہ اس میں ثبات اور دوام ہوتا ہے، پختگی ہوتی ہے. جبکہ جو جملہ فعلیہ ہوتے ہیں جملے، وہ عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اس صورت میں جہاں نالج کا ذکر آ رہا ہے وہاں ساری آیتیں اللہ تعالیٰ جملہ اسمیہ والی لے کر آ رہے ہیں. جیسا بھی میں نے اوپر بیان کیا، نالج دی جا رہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وغیرہ. جبکہ اگر ہم ورب بیس کی بات کریں، جن کو میں نے ابھی اوپر ایکشن سے متعارف کروایا ہے کہ ایکشن کا اللہ تعالیٰ وہاں مطالبہ کرتے ہیں، تو ورب بیس میں آخر میں آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو آپ دیکھیے کہ ورب بیس جملے ہیں اور ایک جو ہے ناؤن بیس جملے ہیں.
تو جو ناؤن بیس جملے ہیں وہ بڑے مطلب مضبوط استقامت اس کے اندر جو ہے پائی جا رہی ہے، ثبات دوام اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ ایکشن بیس جملے آ رہے ہیں۔ اچھا، ان دونوں کے درمیان میں آپ دیکھیے کہ ایگریمنٹ آ رہا ہے، اور وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ دونوں پر مشتمل ہے، ناؤن پلس ورب، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، دونوں کا بڑا خوبصورت امتزاج اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک کا اس میں کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے، اور نعبد کیا ہے؟ ورب ہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی، بڑی حیرت انگیز جو ہے ایک امتزاج، ایک بڑا خوبصورت بیلنس، بڑی متوازن شکل جو ہے سورہ کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تو چند بنیادی باتیں ہیں جن پر میں نے نظر ڈالی۔ پھر ایک اور انداز میرے سامنے کھلا، ایک نیا زاویہ میرے سامنے آیا کہ پھر اس سورت کے بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں، جیسے الفاتحہ، الکافیہ، الشافیہ، الواقعہ، ام القرآن، ام الکتاب وغیرہ۔ ام القرآن کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں، روٹ کو۔ اور ام الکتاب کسے کہتے ہیں؟ ام الکتاب کہتے ہیں جب بھی ام الکتاب کا لفظ آئے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ ساری آسمانی کتابوں کا ذکر آ جائے گا، یعنی ساری آسمانی کتابوں کی تعلیم کا خلاصہ کس میں ہے؟ قرآن کریم میں ہے۔ اور پورے قرآن کا خلاصہ کس میں ہے؟ پورے قرآن مجید کا خلاصہ الفاتحہ میں۔ اور پوری سورہ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ کس میں ہے؟ اس ایک سینٹرل والی آیت میں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں اس پوری سورہ الفاتحہ کا خلاصہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو میری سمجھ میں آئی، جس نے اور بھی مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ مشتاق بنا دیا، میرے اندر اشتیاق پیدا کیا کہ مزید میں اس پر غور و فکر کروں۔ وہ کیا ہے کہ جب میں نے دیکھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سارے اہم مضامین اس میں موجود ہیں اس صورت میں۔ جیسے قرآن مجید میں 6 اہم مرکزی مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کا ذکر، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کا ذکر۔ اب آپ دیکھیے ذرا ایک سرسری سی نظر آپ اس سورہ پر ڈالیے تو آپ کو یہ 6 کے 6 مضامین بڑے خوبصورت انداز میں مختصراً یہاں پر آپ کو سامنے آ جائیں گے آپ کی نظر میں، کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کیا ہے یہ اللہ کی توحید یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی بڑی خوبصورت انداز میں۔ پھر آپ دیکھیے مالکی یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ پھر احکامات، عبادات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں تمام عبادات اور احکامات جو ہیں وہ سمٹ گئے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اس میں کیا ہو گیا؟ رسالت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ کن کے راستے پر چلا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، انبیاء کا، رسالت کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں انبیاء کا بھی ذکر آ گیا دوبارہ، اور ماننے والوں کا بھی ذکر آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس میں کس کا ذکر آ گیا؟ نہ ماننے والوں کا ذکر آ گیا۔ تو دیکھیے جناب کہ اس لحاظ سے ایک بڑی جامع جو ہے وہ سورہ ہے، بڑی جامع سورہ ہے، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ایک مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے اس کا خلاصہ یا اشارہ یہاں ہمیں بڑی آرام سے مل جاتا ہے۔ یہ تو وہ چند بنیادی چیزیں ہو گئی جو سورہ کے بار بار مطالعے سے میرے سامنے آئیں، اور قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے کہ جب بھی آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں وہ ایک نئے انداز کے ساتھ جلوہ گر ہو کر آپ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ تو آج جو ہے ہم سورہ الفاتحہ کا جو پہلا حصہ ہے یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے حصے کے ساتھ ہم دوبارہ جلد حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔